اور میرے محترم بھائیو، اللہ کی اس دھرتی پہ کوئی بھی اللہ کا قریبی ایسا نہیں آیا جس کے رشتہ داروں نے اس پہ ظلم نہ کیا ہو۔ جو بھی اللہ کا قریبی ہوتا ہے نا، جس کا تعلق بھی مسجد سے ہے، جس کا تعلق بھی اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اس کے رشتہ داروں نے اس پہ ظلم ضرور کیے۔ یہ رشتہ دار ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہ ظلم زیادتی ہے مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، اگر ہم برداشت کر جائیں تو، اگر ہم صبر کرنا شروع کر دیں۔ لیکن نہیں جی، وہ کون سی بات رہے گی؟ مولوی صاحب یہ تو ظلم ہی بہت کرتے ہیں، اور ان کے ظلم کی داستان تو اتنی بڑی ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اگر آپ ہوتے میری جگہ تو آپ نے بھی معاف نہیں کرنا تھا۔ کیا ہم پہ ظلم ہو گیا؟ کیا زیادتی ہو گئی ہے؟ کیا ہم میں سے کسی پہ ظلم اس کے رشتہ داروں نے یوسف علیہ السلام سے زیادہ کیے؟ یوسف علیہ السلام پہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، چاند سے حسین چہرے والا معصوم بچے مار مار کے کنویں میں پھینک دیے بھائیوں نے۔ ساری رات معصوم بچہ یوسف کنویں میں روتے رہے، باپ گھر میں روتا رہا۔ یہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے۔ اگر میں اور آپ دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، انتظار کیا کریں، رشتہ دار ظلم کرتے ہیں، برداشت کرو، صبر کرو، معاف کرو۔ ابھی بھی ان کے ظلم ختم نہیں ہوا۔ اگلے دن آئے، دیکھا کیا بنے، دیکھا ایک قافلے والوں نے نکالا ہوا، دور سے غصے میں آ گئے، یہ ہمارا گندا بھاگا ہوا غلام تمہارے آتا ہے؟ وہ ایسے غلام کو ہم نہیں رکھتے، 2 پیسے ہمیں، یہ غلام تم لے جاؤ۔ اپنے سگے بھائی کو غلام بنا کے بیچ دیے، کہتے ہیں نیک ہو جائیں گے بعد میں۔ اتنا بڑا ظلم۔ یوسف علیہ السلام منڈیوں میں بکتے رہے، دیش سے نکال دیے گئے، اپنے وطن کی، اپنے علاقے کی محبت پوچھو جو پردیس میں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پہ اتنا بڑا ظلم کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے، بکتے بکاتے غلام رہے۔ 30 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا، 30 سال ہو گئے۔ 30 سال کے عرصے میں بھی قرآن پاک سورہ یوسف پڑھیے، یوسف علیہ السلام نے کسی کے سامنے اپنے بھائیوں کا شکوہ تک نہیں کیا تھا۔ ایسے نہیں اللہ مقام دے دیتا، ایسے نہیں عزت مل جاتی، ایسے نہیں سکون والی زندگی شروع ہو جاتی۔ اللہ پہلے اپنے بندے کو دیکھتا ہے، یہ کیسا ہے، میرے ساتھ تعلق اس کا کیسا ہے۔ وہ اللہ شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو کمال کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو شاہی گھر سے نکلوا کے اللہ پاک نے جیل میں بند کروا دیا تھا، کہ جیل کی دکھ بڑی جب زندگی شروع ہوتی ہے پھر بندے کو بڑی داستانیں یاد آتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی کئی سال گزر گئے، لیکن کئی سالوں میں بھی یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی اپنے بھائیوں کا شکوہ کسی کے سامنے نہیں کیا تھا۔ میں اور آپ تو 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو لائنیں لگا دیتے ہیں، مولوی صاحب میرا بھائی مجھ سے یوں کرتا ہے، بہن یوں کرتی ہے، کزن یوں کرتا ہے، خالہ یوں کرتی ہے۔ تو اور میں اپنا یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو سزا دینا بھی آتا ہے، اللہ کو جزا دینا بھی آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس کی جزا سزا اللہ نے نقد رکھی ہو سوائے رشتہ داری والے معاملے کے۔ اس کی جزا بھی اللہ نقد دیتا ہے، سزا بھی نقد دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جو اتنا لمبا صبر کرتے رہے، اللہ پاک نے ان کو مصر کے جیل خانہ سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا، اور مقابلے میں دوسرے یوسف علیہ السلام نے تو ان کو کوئی بد دعا نہیں دی،
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उनसे इंतकाम लेने की कोई ख्वाहिश किसी के सामने जाहिर नहीं की, लेकिन अल्लाह तो देख रहा होता है। अल्लाह कहता है वमा ज़लमूना, ये हम पे जुल्म नहीं करते, ये अपना जुर्म करते हैं, अपना बिगाड़ते हैं, अपना नुकसान करते हैं। अल्लाह कहता है हम बंदो तुम पे जुल्म नहीं करते, तुम खुद जुल्म करते हो। वो भाई दिली दिल में तो उस वक्त बड़े खुश थे, हमने बाप को गेड़ा दिया, चक्कर दिया, बाप को पता ही नहीं चलने दिया। लेकिन अल्लाह तो देख रहा होता है ना, सजा भी अल्लाह नकद देता है। आहिस्ता आहिस्ता उनके घर का आटा भी खत्म हो गया, गुर्बत ने डेरे डाल लिए। जब रिश्तेदारों पे हसद, रिश्तेदारों से बुग़्ज़, रिश्तेदारों पे जुल्म बंदा नहीं छोड़ता, फिर पैगंबर का घर भी हो, दुनिया के अंदर नकद सजा आ जाती। पत्ते खाने पे मजबूर हो गए थे, पत्ते खाने पे, दरख्तों की जड़ें चबाया करते थे। वो आज मैं और आप बड़े खुश होते हैं, केस तो मौली साहब मेरा झूठा ही था, लेकिन वकील बहुत तगड़ा था, इतनी तो उसकी फीस थी, उसने जज को ऐसा गेड़ा दिया कि झूठा केस में जीत गया हूं। अरे नादान, रिश्तेदारों के खिलाफ तू केस जीता नहीं, तू हार गए, हार गए। इस जीत में तेरी हार है। अगर तुझ पे जुल्म हो गया है, तू हारा नहीं, तू जीत गया है। सब्र कर, माफ कर। वो तो समझ रहे थे हम जीत गए हैं, गुर्बत आ गई, घर का आटा खत्म, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, बच्चे रोते हैं भूख से। पता चला कोई दुनिया के अंदर सखी हो जो हमें गल्ला दे दे। पता चला मिस्र का एक नया बादशाह बना है, वो बड़ा सखी इंसान है, बड़े लोगों में गल्ले तकसीम करता है। बोरिए उठाए हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे। अल्लाह का कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो मुझे मारने वाले मेरे भाई आ गए, कुएं में फेंकने वाले मेरे भाई मेरे पास आए, इन्होंने तो मुझे गुलाम बना के बेच दिया था। अल्लाह की कसम, सूरह यूसुफ मेरे रब ने हक सच नाज़िल की है, मेरे और आपके लिए बड़ा सबक है, घर को इस्लामी बनाने के लिए। अपने रिश्तेदार जालिमों पे भी एहसान करना बहुत बड़ी बात है। ईंट का जवाब पत्थर से तो सारे ही ले लेते हैं, ये कोई कमाल नहीं, ये कोई बहादुरी नहीं। बहादुरी ये है जुल्म करता रहे, आप एहसान करते रहे। वही सोने के सिक्के जिसकी खातर अपने भाई को बेचा था वो लेके आ गए। बादशाह, हमने सुने तुम बड़े सही इंसान हो, कई कई दिन गुजर जाते, हमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, कि हमारे पास चंद सोने के सिक्के हैं, ये ले लो और हमें गल्ला दे दो, हम पे एहसान कर दो। ये पैसे तो थोड़े हैं, लेकिन हम पे एहसान करो, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा गल्ला हो तो कुछ दिन हमारे गुजर सकते हैं। मजा नहीं आ गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को? अल्लाह ने बादशाही भी दी, हुकूमत भी दी, चाहते तो एक एक थप्पड़ का बदला ले सकते थे, लेकिन ये कौन सी बहादुरी वाली बात है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और उनके बोरिए भी गल्ले से भर दिए, पैसे भी वापस कर दिए। एहसान पे एहसान जालिमों पे। घर जाके कहते बाबा वो वाकई बादशाह बड़ा सखी आदमी है, देख बाबा उसने गल्ला भी वापस दे दिए और उसने हमें पैसे भी वापस कर दिए। फिर आए, फिर गल्ला दे दिया, फिर आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे वो कोई यूसुफ को भी तुम जानते हो, तुम यूसुफ से क्या सलूक किया करते थे? अब इनकी आंख खुली है कि यूसुफ की दास्तान 40 साल हो गए, किस्सा खत्म। ये बादशाह मिस्र का, इसको यूसुफ का कैसे पता चल गया? कहने लगे इन्नका लांता यूसुफ, कहीं आप यूसुफ ही तो नहीं है?
کہا ہاں آنا یوسف، میں یوسف ہی ہوں، بچپن میں تمہارے تھپڑ کھانے والا میں یوسف ہی ہوں، بکنے والا میں یوسف ہی ہوں۔ بھائی تھر تھر کانپنے لگے۔ یوسف مصر کا بادشاہ جس کے کنٹرول میں مصر کی فوج ہے، وہ آج ہمیں چھوڑے گا تو نہیں؟ وہ ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیوں ڈرتے ہو؟ تمہارے ظلم کی داستان تو بہت لمبی ہے، لیکن تم میرے رشتہ دار بھائی ہو۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں۔ یغفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔